بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام صاحب ہر روز ہمارے گھر آتے اور میری 15 سالہ بچی کو خوب پیار دیتے اور میری بیٹی کے چہرے کی طرف گھورتے رہتے۔ میں اگر کسی کو کچھ کہتی تو اپنی عزت خراب ہوتی کیونکہ میرا شوہر حیات نہیں تھا۔ ایک دن میری بیٹی امام صاحب کے گھر قرآن پاک پڑھنے گئی۔ شام ہو گئی لیکن وہ واپس نہ آئی۔ میرا دل گھبرایا اور میں امام صاحب کے گھر گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امام صاحب تو ہماری مسجد میں ایک نئے امام صاحب آئے تھے اور وہ قدرے جوان اور باریش تھے۔ محلے کے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ ان کا نام قادر بخش تھا۔ ان سے پہلے جو امام آئے تھے وہ کسی وجہ سے مسجد چھوڑ کر اپنے گاؤں چلے گئے تھے۔ نئے امام کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئے تھے۔ پرانے امام کے جانے کی وجہ سے لوگوں کو نماز باجماعت پڑھنے میں دشواری ہوتی تھی۔ ایک دن ظہر کی نماز کے وقت مسجد میں امام صاحب نہیں تھے۔ قادر بخش صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے ان سے نماز پڑھانے کا کہا تو انہوں نے امامت کی۔ ان کے پیچھے پر لوگوں نے بتایا کہ پہلے والے امام صاحب مسجد چھوڑ گئے ہیں تو قادر بخش نے پیشکش کی کہ وہ امامت کے فرائض ادا کر سکتے ہیں۔ ان کی آواز بھی بہت اچھی تھی اور وہ قرأت بھی خوب انداز میں کرتے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے انہیں مسجد کا نیا امام منتخب کر لیا۔ یوں وہ مسجد کے نئے امام بن گئے۔ مسجد کی متولی نے انہیں رہنے کے لیے مسجد کے اوپر بنا چبارہ دے دیا۔ ان کی کوئی فیملی نہیں تھی، وہ اکیلے ہی رہتے تھے۔ بعد میں لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ چنانچہ محلے کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں اور ان کے پاس قرآن پاک پڑھنے بھیجنے لگے۔ میری بیٹی حفصہ 15 سال کی تھی اور وہ بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میں چونکہ ان پڑھ تھی اور قرآن پاک بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی، اس لیے میں اسے نہیں پڑھا سکتی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک بوڑھی خاتون تھیں جو محلے کی بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے وہ بھی فوت ہو گئی تھیں۔ اس طرح کئی بچیاں قرآن پاک مکمل کرنے سے رہ گئی تھیں۔ میں کیا بلکہ محلے کی کوئی بھی خاتون اپنی جوان بیٹی کو مسجد میں امام کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتی تھی، کیونکہ حالات بے حد خراب تھے۔ کسی کی نیت کب خراب ہو جائے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ جب میں نے یہ سنا کہ نئے امام صاحب محلے کے کچھ بچیوں کو ان کے گھر میں پڑھانے جاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں بھی ان سے بات کر لیتی ہوں کہ وہ میری حفصہ کو بھی گھر آ کر پڑھائیں۔ چنانچہ ایک دن عصر کے بعد اپنے بھانجے کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی اور ان کے گھر کا دروازہ باہر سے ہی کھلتا تھا۔ دستک دینے پر امام صاحب خود ہی آ گئے۔ سلام کرنے کے بعد مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، فرمائے محترمہ آپ کس سلسلے میں ملنے آئی ہیں؟ میں نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا کہ امام صاحب میری بیٹی کی عمر 15 سال ہے اور اس نے ادھورا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے گھر آ کر اسے پڑھائیں، جتنا مجھ سے ہو سکا میں آپ کو ہدیہ دے دیا کروں گی۔ امام صاحب کے چہرے پر چمک لہرائی اور انہوں نے فوراً ہی حامی بھر لی اور کہا کہ محترمہ آپ جائیں، میں کل سے عصر کے بعد آپ کی بچی کو پڑھانے آیا کروں گا، اور رہی بات ہدیے کی تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں قرآن پاک اللہ کی رضا کی خاطر پڑھاؤں گا۔ میں واپس گھر آ گئی۔ میں نے حفصہ کو بتایا تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ میرا نام نسیم ہے اور میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ میرے مرحوم شوہر کی شہر کی مارکیٹ میں اسپیئر پارٹ کی دکان تھی۔ سب کچھ اچھے سے چل رہا تھا۔ حفصہ بھی سکول جاتی تھی۔ وہ 6ٹھی کلاس کی طالبہ تھی۔ رات کے کسی پہر مارکیٹ کی ایک دکان میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے باقی دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس رات میرے شوہر بھی دکان میں موجود تھے۔ دراصل اس رات انہوں نے دوسرے شہر سے مال منگوایا تھا تو وہ سامان سیٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی دکان کا شٹر نیچے گرایا ہوا تھا، اسی لیے انہیں آگ کا پتہ نہ چل سکا۔ وہ بھی آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ جیسے ہی دکانوں میں آگ لگنے کی خبر لوگوں کو ہوئی تو انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانا شروع کر دی۔ میرے شوہر اسی آگ کی لپیٹ میں آ کر جل کر کوئلہ بن گئے تھے۔ جب ہم ماں بیٹی کو پتہ چلا تو ہمارے گھر میں قہرام مچ گیا۔ ان کے جل کر مرنے کے بعد ہم ماں بیٹی اکیلے رہ گئے۔ میرے بھی والدین زندہ نہیں تھے اور نہ ہی کوئی بہن بھائی تھا جو ہمارا سہارا بنتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا گھر اپنا تھا۔ میرے پاس جتنی جمع پونجی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ عدت ختم ہو گئی اور پھر جب بھوک کے لالے پڑے تو میں گھر سے نکل پڑی۔
میری ایک جاننے والی نزدیکی فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ میں نے اس سے بات کی تو اس نے مجھے فیکٹری میں ملازمت دلوا دی۔ میری ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہوتی تھی۔ میں صبح 8:30 بجے جاتی اور شام 5 بجے گھر آتی تھی۔ حفصہ پڑھ رہی تھی۔ وہ محلے کی لڑکی کے ساتھ سکول جاتی تھی اور اس کے ساتھ ہی واپس آتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی موت کا غم تو تھا، لیکن اللہ کے آگے کس کی چلتی ہے؟ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اسی لیے میں نے بھی صبر کر لیا تھا۔ میرے شوہر کا نام عبدالحمید تھا اور انہیں اپنی بیٹی حفصہ سے بہت محبت تھی۔ اس نے ان کی جان بستی تھی اور حفصہ ہماری اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ ہو بہو میری ہم شکل تھی۔ لوگ اسے دیکھتے ہی تو یہی کہتے تھے کہ تم نے اپنی ماں کی شکل چرائی ہے۔ میرے شوہر کی موت کو 5 سال ہو گئے تھے۔ وہ بھی حافظ قرآن تھے اور بہت ہی نیک اور رحم دل انسان تھے۔ کبھی کبھی مجھے ان کی یاد آتی تھی تو میری آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ ہم نے اکٹھے 12 سال گزارے تھے۔ شاید ہمارا ساتھ اتنے سال تک ہی تھا کہ اگلے دن امام صاحب عصر کے بعد حفصہ کو پڑھانے آ گئے تھے۔ میں نے انہیں صحن میں بٹھایا اور حفصہ کو بلا لیا تھا۔ قرآن پاک لے کر آ گئی تھی اور امام صاحب سے اسے خوب پیار دیا اور اس کے انداز میں باپ جیسی شفقت تھی کہ گھر کے کام کاج میں مصروف خاموشی سے امام صاحب کو دیکھتی رہتی۔ وہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ گور گور کر حفصہ کو دیکھتے رہتے۔ ان کا یوں گور گور کر دیکھنا مجھے بڑا عجیب لگتا تھا۔ حفصہ نے جتنا بھی قرآن پاک پڑھا تھا وہ اپنے باپ سے ہی پڑھا تھا اور امام صاحب کے پڑھانے کا انداز بھی میرے شوہر کے پڑھانے کی طرح کا تھا۔ اب امام صاحب باقاعدگی سے حفصہ کو پڑھاتے گھر آتے تھے۔ آتے ساتھ ہی وہ پہلے حفصہ کو شفقت بھرا پیار دیتے اور پھر پڑھاتے۔ کبھی کبھی پڑھانے کے دوران وہ مجھے بھی دیکھ لیتے تھے، لیکن ان کا حفصہ کو گورنا مجھے دل ہی دل میں کھٹکتا تھا۔ میں کسی سے اس بارے میں ذکر بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرا شوہر حیات نہیں تھا اور خواہ مخواہ لوگ غلط مطلب نکال لیتے اور پورے محلے میں میری بدنامی ہو جاتی۔ وہ جتنے دنوں سے حفصہ کو پڑھا رہے تھے میں نے کبھی انہیں حفصہ کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتے یا کوئی فضول بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ حفصہ کو پڑھاتے اور پھر مغرب سے 10-15 منٹ پہلے چلے جاتے تھے۔ ایک دن جب وہ حفصہ کو پڑھا رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ امام صاحب آپ کے بال بچے کہاں ہوتے ہیں؟ امام صاحب نے ایک گہری سانس بھری اور کہا کہ میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ امام صاحب کی یہ بات میری سمجھ میں نہ آئی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے ٹال دیا کہ رہنے دیں خاتون، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، بہت لمبی کہانی ہے، فرصت ملی تو سناؤں گا۔ میں نے ان کے لہجے میں دکھ محسوس کیا تھا۔ ان کے چہرے پر بھی اداسی چھا گئی تھی، جیسے وہ اپنے بال بچوں کے ذکر پر افسوس کردہ ہوں، اور میرے اندر تجسس تھا اور میں ان سے ان کے بال بچوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، لیکن ان کے افسردہ ہونے کے بعد خاموش ہو گئی۔ اگلے روز امام صاحب حفصہ کو پڑھانے آئے تو ان کے ہاتھوں میں چوڑیوں کا ایک ڈبہ تھا۔ انہوں نے ڈبہ حفصہ کو دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے لیے خرید کر لایا ہوں، تم پہنو گی تو بہت اچھی لگو گی۔ میرے دل کو کچھ ہوا اور میں اندر تک دہل گئی تھی کہ یہ امام صاحب میری بیٹی پر ڈورے تو نہیں ڈال رہے۔ میں نے سوچا حفصہ تو چوڑیاں لے کر خوش ہو گئی تھی اور پریشان ہو گئی تھی۔ میری بیٹی ابھی چھوٹی اور کچے ذہن کی تھی، اسے مردوں سے نفسیات کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ میرے اندر خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی، میں محتاط ہو گئی تھی۔ سوچا تھا کہ جب اگلی بار امام صاحب نے حفصہ کو کسی چیز کا تحفہ دینے کی کوشش کی تو میں انہیں منع کر دوں گی کہ اگلے دن امام صاحب جب چھٹی پر تھے تو انہوں نے ایک بچے کے ہاتھوں کا حلوہ بھیجا تھا کہ مجھے ضروری کام ہے، کہیں جانا ہے، اس لیے میں آج پڑھانے نہیں آؤں گا۔ میرے دل میں ایک خیال آیا تو میں پڑوسن کے گھر چلی گئی۔ اس کی بیٹی کو بھی امام صاحب مغرب کے بعد پڑھانے آتے تھے تو وہ لڑکی بھی میری بیٹی حفصہ کی ہم عمر تھی، اور میں نے باتوں ہی باتوں میں پڑوسن سے امام صاحب کے رویے کے بارے میں پوچھا تو پڑوسن نے کہا کہ امام صاحب بہت اچھے ہیں اور وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، آتے ہیں اور پڑھانے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ میں نے کبھی انہیں اپنی بچی کے ساتھ فالتو گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔
پڑوسن کی بات نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا کہ میں ڈرتے ڈرتے پڑوسن سے پوچھا کہ کیا امام صاحب تمہاری بچی کو پیار بھی دیتے ہیں؟ پڑوسن نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں بہن، جب امام صاحب پڑھانے آتے ہیں تو میں بھی وہیں پاس ہی بیٹھ جاتی ہوں اور میری نظریں انہی پر ہوتی ہیں۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا امام صاحب نے تمہاری بچی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کی ہے؟ پڑوسن کے پوچھنے پر میں گڑبڑا گئی۔ پہلے دل کیا کہ بتا دوں کہ امام صاحب آتے ساتھ ہی میری بچی کو پیار دیتے ہیں اور پڑھانے کے دوران گور گور کر دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اور پھر میں نے بات ٹال دی تھی۔ نہیں بہن، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اچھا، میں اب چلتی ہوں۔ اتنا کہہ کر میں اپنے گھر میں چلی گئی۔ حفصہ اپنے سکول کو ہوم ورک کر رہی تھی۔ پڑوسن کی بات نے مجھے بہت ہی کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ امام صاحب کو دوسری بچیوں میں نہیں بلکہ حفصہ میں ہی دلچسپی ہے۔ میں مانتی تھی کہ مجھے امام صاحب کا حفصہ کو گور گور کر دیکھتے رہنا پسند نہیں تھا، لیکن اس نے ان کے چہرے اور آنکھوں میں ہوس نہیں دیکھی تھی، اور ان کی آنکھوں میں باپ کی سی شفقت تھی۔ جس طرح ایک باپ اپنی بیٹی کی محبت اور شفقت بری نظر سے دیکھتا ہے، اور اسی طرح امام صاحب بھی حفصہ کو دیکھ رہے تھے۔ اور اس رات میں کافی دیر تک جاگتی اور حفصہ کے بارے میں سوچتی رہی تھی کہ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب حفصہ کو امام صاحب کے پاس نہیں پڑھنے دوں گی۔ کل جب امام صاحب آئیں گے تو میں ان سے معذرت کر لوں گی، لیکن بہانہ بھی ضروری تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کسی بات سے امام صاحب کو تکلیف ہو اور ان کی دل آزاری ہو، لیکن میں چاہتی تھی کہ امام صاحب کو حفصہ کی طرف بڑھنے سے روک دوں۔ ایسا نہ ہو کہ میری معصوم اور کچے ذہن کی بچی امام صاحب کے جھانسے میں آ کر اپنی عزت گنوا بیٹھے۔ ایک بار کسی عورت کی عزت چلی جائے تو پھر دوبارہ نہیں آتی اور صرف پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ کل حفصہ کو سکول سے چھٹی تھی، تو اس دن اس نے امام صاحب کی دی ہوئی چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ چوڑیاں واقعی میں بہت خوبصورت تھیں اور حفصہ کی کلائیوں میں بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ اصل میں میری بچی بھی بہت پیاری تھی اور معصوم تھی۔ وہ جیسا بھی سادہ لباس پہنتی تھی، اس پر بہت ہی جچتا تھا۔ میں نے حفصہ سے کہا کہ بیٹی، میری بات تم سنو اور آئندہ امام صاحب کے پاس نہیں پڑھو گی۔ حفصہ میری بات سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے وجہ پوچھی، اماں، میں امام صاحب کے پاس کیوں نہیں پڑھوں گی؟ اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ میں اسے کیا وجہ بتاتی؟ میں نے کہا کہ بس تم ان سے نہیں پڑھو گی، اور وہ آج آئیں گے تو میں انہیں منع کر دوں گی۔ حفصہ خفا ہو گئی اور دوبارہ پوچھا، اماں، وجہ بھی تو ہوگی نہ کوئی؟ میں نے 20 سپارے پڑھ لیے ہیں اور اب 10 سپارے رہ گئے ہیں، پلیز وہ مکمل ہونے دیں، ورنہ میرا قرآن پاک ادھورا رہ جائے گا، اور پھر میں کس کے پاس پڑھ پاؤں گی؟ ہمارے محلے میں تو کوئی قرآن پاک پڑھانے نہیں آتا۔ اور اس کی بات معقول تھی، لیکن میرا دل میں خدشات سر اٹھا رہے تھے۔ میں نے سختی سے کہا کہ بس کہہ دیا نا کہ تم امام صاحب کے پاس نہیں پڑھو گی، اب کوئی لفظ نہیں بولنا۔ وہ خفا ہو کر کمرے میں چلی گئی اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ امام صاحب آہستہ آہستہ میری بچی کو اپنی طرف ورغلا رہے تھے اور میں مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس دن بھی امام صاحب حفصہ کو پڑھانے نہ آئے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید انہیں بنک پڑ گئی ہے کہ ان کا حفصہ کو گور گور کر دیکھنا اور اسے پیار دینا پسند نہیں آیا، اور اسی لیے شاید وہ خود ہی حفصہ کو پڑھانا چھوڑ گئے ہیں، اور میں دل ہی دل میں خوش تھی کہ چلو میرے کہنے سے پہلے ہی امام صاحب خود ہی پڑھانا چھوڑ گئے ہیں۔ تقریباً 4-5 دن تو ایسے ہی گزر گئے۔ امام صاحب مسجد میں تو ہوتے، لیکن حفصہ کو پڑھانے نہیں آتے تھے۔ میں نے ایک دن پڑوسن سے پوچھ لیا کہ امام صاحب کیا تمہاری بچی کو پڑھانے آ رہے ہیں؟ پڑوسن نے بتایا کہ نہیں، وہ شاید اپنے کسی ضروری کام میں مصروف ہیں، اسی لیے وہ نہیں آ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ انہوں نے بچیوں کو پڑھانا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ وہ اپنے کسی کام میں مصروف تھے، اور اس کا مطلب تھا کہ وہ حفصہ کو پڑھانے کے لیے آئیں گے۔ پھر ایک دن عصر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی تو میں اٹھ کر گئی، اور اس دن حفصہ کی طبیعت خراب تھی اور وہ صحن میں چارپائی پر سو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر امام صاحب کھڑے تھے۔ سلام کرنے کے بعد کہا کہ خاتون، میں معذرت چاہتا ہوں، دراصل میں اپنے ذاتی کام کے سلسلے میں تھوڑا مصروف تھا، اس لیے کسی بچی کو بیٹھ کر
پڑھانے نہیں جا سکا اور آج فارغ ہوا تو آ گیا ہوں۔ کیا حفصہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ میری نظر ان کے ہاتھ پر گئی تو اچانک تو چونک پڑی۔ ان کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جس میں شاید کچھ تھا، اور میں نے کہا کہ امام صاحب، حفصہ کی طبیعت خراب ہے اور وہ سو رہی ہے، اس لیے وہ آج نہیں پڑھ سکے گی۔ میں چاہنے کے باوجود بھی امام صاحب کو منع نہ کر پائی کہ آئندہ اسے پڑھانے نہ آیا کریں۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے میری زبان نے میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہو۔ یہ سننا تھا کہ امام صاحب بے چین اور پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اوہو، حفصہ کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں اور اس پر دم درود کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں کھٹکا سا ہوا تو میں نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ امام صاحب، میں معذرت چاہتی ہوں، وہ سو رہی ہے اور آپ ابھی جائیں۔ میں نے امام صاحب کے چہرے پر دکھ اور پریشانی کے تاثرات واضح محسوس کیے تھے۔ جاتے وقت امام صاحب نے ہاتھ میں پکڑا شاپر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ خاتون، یہ میں کچھ چیزیں حفصہ کے لیے لایا تھا، اگر آپ برا نہ مانیں تو یہ حفصہ کو دے دیجیے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے امام صاحب سے شاپر لے لیا اور اندر چلی گئی، اور میں نے کرسی پر بیٹھ کر شاپر کھول کر دیکھا۔ شاپر میں آرٹیفیشل جولری تھی جو بے حد حسین اور خوبصورت تھی۔ جولری بھی ایسی ہی تھی۔ جولری دیکھتے ہی مجھے حفصہ کے باپ کی یاد آ گئی۔ وہ بھی ایسے ہی تھے۔ وہ جب بھی کہیں جاتے تو حفصہ کے لیے جولری ضرور لے کر آتے تھے، لیکن اس وقت یہ جولری امام صاحب لائے تھے جو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں جولری دیکھنے میں مصروف تھی کہ حفصہ جاگ گئی، اور اس نے جب جولری دیکھی تو وہ خوش ہو گئی اور پوچھ کے، اماں، یہ جولری کون لایا ہے؟ میں نے بتایا کہ امام صاحب آئے تھے۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے اور تم سو رہی ہو۔ وہ یہ شاپر دے کر چلے گئے۔ جولری پا کر حفصہ بے حد خوش تھی اور میں اندر ہی اندر تاؤ کھا رہی تھی۔ امام صاحب بڑے دھڑلے سے جولری دے کر چلے گئے تھے، حالانکہ اگر وہ چاہتے تو وہ شاپر اپنے ساتھ ہی لے کر جا سکتے تھے۔ یکدم مجھے غصہ آ گیا اور میں نے حفصہ سے پوچھا کہ حفصہ، سچ سچ بتاؤ، تمہارے اور امام صاحب کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ میری بات سن کر حفصہ حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگی، اور اس کے چہرے پر غیر یقینی کے تاثرات تھے، اور اس نے ششد لہجے میں کہا، اماں، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ امام صاحب اور میرے درمیان کچھ نہیں چل رہا۔ وہ تو میرے باپ کی جگہ ہیں اور آپ کیوں غلط سوچ رہی ہیں؟ اب مجھے سمجھ آئی کہ آپ مجھے امام صاحب سے پڑھنے سے کیوں منع کر رہی تھیں۔ مجھے اندر ہی اندر شرمندگی ہوئی۔ حفصہ واقعی میں معصوم اور سادہ لڑکی تھی۔ وہ امام صاحب کے ارادوں سے ناواقف تھی، اور بے شک امام صاحب اس کے باپ کی طرح تھے، لیکن باپ تو نہیں تھے نا۔ میں خاموش ہو گئی۔ حفصہ بھی خفا ہو گئی اور اس نے کہا تھا کہ اماں، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ جب وہ مجھے پڑھانے آتے ہیں تو ہم تمہارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی۔ وہ تو مجھے بیٹیوں کی طرح پیار کرتے ہیں، اور اماں کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہوا کرتے۔ ضروری نہیں کہ جو باہر سے جیسا دکھتا ہو اندر سے بھی ویسا ہی ہو۔ دنیا میں ایسے کئی لوگ موجود ہیں جو شکل سے اچھے نہیں دکھتے، لیکن وہ اندر سے بہت ہی اچھے اور معصوم ہوتے ہیں۔ میں نے اس بے وقوف اور معصوم کو کیسے سمجھاتی کہ میں نے ایسے کئی واقعات سنے ہوئے ہیں کہ فلاں مولوی نے فلاں چھوٹی بچی کی عزت لوٹ لی تھی، فلاں مولوی لڑکی کو بھگا کر لے گیا، فلاں مولوی فلاں لڑکی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہوا پکڑا گیا تھا۔ جب میں یہ سب واقعات سوچتی تو میرا دل دہل کر رہ جاتا تھا۔ میں نے حفصہ سے پوچھا کہ کیا کبھی امام صاحب میری غیر موجودگی میں بھی گھر آئے ہیں؟ تو حفصہ نے بتایا کہ ایک بار آئے تھے۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ اماں گھر پر نہیں ہیں، آپ پھر کسی وقت آ جائیے گا، تو وہ چلے گئے، اور میرے پوچھنے پر حفصہ نے بتایا کہ ہاں اماں، امام صاحب نے پوچھا تھا کہ تمہاری اماں کیا کام کرتی ہے اور تمہارا باپ کہاں ہے۔ میں نے بتا دیا تھا کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور اماں دن میں ایک فیکٹری میں ملازمت کرتی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کبھی نہیں پوچھا اور نہ ہی وہ دن میں دوبارہ آئے۔ میں خاموش رہ گئی تھی۔ اس سے اگلے روز بھی امام صاحب حفصہ کو پڑھانے گھر نہ آئے۔ مجھے حیرت اور پریشانی ہوئی۔ میں نے سوچا کہ کہیں میں امام صاحب کے بارے میں غلط تو نہیں سوچ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے جیسے میں ان کے بارے میں گمان کر رہی ہوں،
وہ ویسے نہ ہوں۔ عصر سے پہلے انہوں نے پڑوسن کے بیٹے کے ہاتھوں کہلوا بھیجا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں اب گھر پڑھانے نہیں آؤں گا، آپ حفصہ کو میرے گھر بھیج دیں۔ میں نے بچے سے پوچھا کہ کیا تمہاری بہن بھی پڑھنے جا رہی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ جی ہاں آنٹی، میری بہن بھی جا رہی ہے۔ میں حفصہ کو پڑوسن کے گھر لے گئی اور پھر وہ دونوں بچیاں اکٹھی ہی امام صاحب کے پاس پڑھنے چلی گئیں۔ اگر امام صاحب حفصہ کو اکیلے آ کر پڑھنے کو کہتے تو میں کبھی بھی اسے نہ بھیجتی۔ اب یہ تسلی تھی کہ دونوں بچیاں اکٹھی تھیں، اور اب تو روز کا یہی معمول بن گیا تھا کہ حفصہ پڑوسن کی بیٹی کے ساتھ امام صاحب کے گھر آئیں ان کے پاس پڑھنے جاتی اور مغرب سے 15-20 منٹ پہلے آ جاتی۔ میں حفصہ سے پوچھتی کہ امام صاحب نے کوئی بات کی تو وہ انکار میں سر ہلا دیتی اور کہتی کہ نہیں اماں، امام صاحب نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ دین کے حوالے سے بہت کچھ بتاتے ہیں۔ اور ایک دن میری بیٹی امام صاحب کے گھر قرآن پاک پڑھنے گئی، پڑوسن کی بچی بھی ان کے ساتھ ہی تھی، وہ شام سے پہلے گھر آ جاتی تھیں۔ اس دن شام ہو گئی لیکن حفصہ واپس نہ آئی۔ میرا دل گھبرایا اور دماغ میں خوفناک قسم کے خیالات آنے لگے۔ میں نے جلدی سے چادر اوڑھی اور گھر سے نکل کر امام صاحب کے گھر چلی گئی۔ امام صاحب کے کمرے سے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ میری بیٹی حفصہ سے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں جلدی سے امام صاحب کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہو کر جو منظر میں نے دیکھا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ امام صاحب تو میری بیٹی کو گلے سے لگائے ہوئے کھڑے تھے اور اس کے سر پر پیار کر رہے تھے۔ میرا تو پارا آسمان کو چھونے لگا۔ میں نے غصے سے کہا کہ امام صاحب، آپ کو شرم نہیں آتی اپنی بیٹی جیسی بچی سے ایسی اونچی حرکتیں کرتے ہوئے؟ کیا آپ کے دل میں خدا کا خوف نکل گیا ہے؟ میری آواز سن کر امام صاحب پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حفصہ بھی اسی حالت میں کھڑی رہی۔ امام صاحب نے تحمل سے کہا، خاتون، کیا کوئی باپ اپنی بیٹی سے اونچی حرکتیں کر سکتا ہے؟ ان کی بات سن کر میں چونکی۔ کیا مطلب ہے؟ میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ تبھی حفصہ نے نمناک لہجے میں کہا کہ اماں، تم پریشان نہ ہو، یہ کوئی غیر نہیں، میرے حقیقی والد ہیں۔ انہوں نے مجھے ساری بات بتا دی ہے اور وہ تصویر بھی دکھائی ہے جس میں میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں۔ یہ سن کر میرا سر چکرانے لگ گیا اور میرے منہ سے بے اختیار نکلا کہ نہیں، تمہارا باپ تو دکان کے ساتھ ہی جل کر مر گیا تھا، امام صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ امام صاحب مسکراتے ہوئے میرے سامنے آ کھڑے ہو گئے اور پھر کہا، نسیم بیگم، یہ سچ ہے کہ میں حفصہ کا حقیقی باپ اور تمہارا شوہر ہوں۔ جب دکان کو آگ لگی تھی تو میں جل کر مرا نہیں تھا، بلکہ زخمی ہو گیا تھا اور میرا چہرہ جل گیا تھا۔ لوگوں نے مجھے فوراً ہسپتال پہنچا دیا تھا اور جو شخص میری دکان میں جل کر مرا تھا وہ میرا شاگرد تھا۔ مجھے اس کی موت پر آج بھی افسوس ہوتا ہے۔ ہسپتال والوں نے میرے جلے ہوئے چہرے کا علاج کیا، لیکن علاج کے بعد میری شکل بہت ہی بھیانک ہو گئی تھی۔ تبھی ڈاکٹر نے کہا کہ اگر تمہارے چہرے کی پلاسٹک سرجری کر دی جائے تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ میں نے چہرے کی سرجری کرا لی اور اس طرح میرا نیا چہرہ ہو گیا تھا۔ تم لوگ یہی سمجھتے رہے کہ میں جل کر مر گیا ہوں۔ اگر میں اچانک تمہارے سامنے آ جاتا تو تم شاید میری بات کا کبھی یقین نہ کرتی، اس لیے میں نے مسجد میں امامت سنبھالی اور تم لوگوں کے قریب رہنے لگا۔ میں ہر بار یہی سوچتا رہتا تھا کہ میں خود کو تمہارے سامنے کیسے ظاہر کروں گا، اور مجھے اوباش سمجھتی رہی اور دل میں بدگمانی پالتی رہی۔ ایک دن میں تمہارا چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اسی لیے میں نے تمہارے گھر آ کر پڑھانا چھوڑ دیا تھا۔ آج اچانک ہی حفصہ نے اپنی تصویر دیکھ لی تھی تو میں نے اسے سچ بتا دیا۔ تم نہیں جانتی نسیم بیگم، میں نے یہ 5 سال کتنے اذیت میں گزارے ہیں۔ ہر پل میں تم لوگوں کو یاد کرتا تھا اور جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے یہی طریقہ اپنایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں تم لوگوں کو پانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اپنے شوہر کو زندہ سلامت دیکھ کر میں خوشی سے نہال ہو گئی، اور اس کی کلائی پر زخم کا ایک نشان تھا جسے دیکھ کر میں نے پہچان لیا تھا کہ اگلے دن فجر کی نماز کے وقت میرے شوہر نے مسجد میں بیٹھے لوگوں کو سب کچھ بتا دیا تھا، اور وہ سب بھی اس کی واپسی پر بہت خوش تھے۔
خاص کر میری بیٹی حفصہ تو بہت ہی خوش تھی کیونکہ اسے اس کا باپ اور مجھے میرا شوہر مل گیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں۔ اس سے ہماری نئی آنے والی تمام ایسی انٹریسٹنگ سٹوریز سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ تو کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔